جو بندہ یہ کہے نا کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، اس کی قبول ہی نہیں ہونی ہے، وہ نہ مانگے۔ یقین چاہیے، وہ بلیف چاہیے، وہ یقین ساتھ ہو تو پھر دعا عرش تک جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو تو گھبراؤ نہیں، اللہ سے دعا کرو تو یقین رکھو، اگر واقعی دل سے دعا ہے تو رب راستے بنائے گا، وہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ مجھے لگتا ہے میرا مسئلہ بڑا ہے، اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ جس کی ماں زندہ ہے، خدا کی قسم ماں کی دعائیں لے لو، پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے۔ آج جس کی ماں نہیں نا، وہ کس سے دعائیں کروائے، وہ کس سے التجائیں کروائے؟ سفر پہ ہوتے تھے تو پیچھے کوئی تھا جو مصلی بچھا کر دعا کرتا تھا، ہر تھوڑے دنوں بعد پیغام آتا تھا، بیٹا کدھر پہنچے، بیٹا طبیعت کیسی ہے؟ ارے ماں سوچو تو صحیح، بیٹے کا کام تھا ماں سے پوچھنا کہ ماں تمہاری طبیعت کیسی ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا تم کیسے ہو۔ ہم نے راتوں کو اٹھ کر ماں کو جگایا، ماں پیٹ میں درد ہے، کبھی ماں نے ہمیں بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے؟ بیٹا اپنی تکلیفیں سہتی رہی، اپنی تکلیفیں سہتی رہی، مگر ہمیں راحتیں پہنچاتی رہی۔ لے لو دعائیں، یہ دعاؤں کا سائبان ہے۔ نہ کرو ماں کو تنگ، نہ کرو اسے پریشان، جتنی بھی بڑی پریشانی میں ہو نا ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ کہ ماں میرے لیے دعا کر دے۔ تمہاری ماں نے دعا کر دی نا، یہ عرش تک جاتی ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، کچھ دعائیں وہ ہیں جو ہم کہتے ہیں ماں دعا کر دو، ابو دعا کر دی، الگ بات ہے، وہ کرتے ہیں۔ اتنی خدمت کرو کہ کہنا نہ پڑے، ماں خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹی کی خیر کر دے، ماں والد خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کے بگڑے کام بنا دے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق، فاجر، گناہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو۔ کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز اچھی نہیں، جلدی کام کر دو۔ اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ، رب کا محبوب جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا، ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم، میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے، یہ اچھا ہے، یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا۔ کاش زندگی میں ایک دعا، مجھے بتاؤ نا میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے، پھر تو میرا کام ہو گیا نا، میرے رب کو میں پسند آ گیا، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جلدی نہ مچایا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور اب آخری بات سے اور آپ کا کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا دعا کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سنو، اب میں آپ کو ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں، یا عقلی مثال دیتا ہوں۔ آپ والد ہیں، آپ میں سے بہت سارے والد ہوں گے، کئی بڑے بھائی ہوں گے، آپ نے بچے پالے ہیں یا کئی ابھی بھی بچے والے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، اسمال چائلڈ، بیمار ہو جائے، گلا خراب، فلو، شدید کھانسی، اب وہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ ابو جان میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، بتائیے آپ پلائیں گے اس کو؟ جواب دیجئے۔ سب منع کر رہے ہیں، نہیں پلائیں گے نا؟ اچھا، اب وہ بچہ رونا شروع کر دے، آپ کے بالکل سامنے بیٹھے چیخے مار رہا ہے، رو رہا ہے، آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے، وہ ابھی آیا، دیکھا بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے، باپ کہہ رہا ہے نہیں کھلاؤں گا۔ اب دوست کیا کہے گا؟ یار کیسے والد ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم، اس کو پتہ نہیں ساری بات۔ تو آپ اس کو کیا رپلائی دیں گے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں، مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، ابھی آئس کریم کھلا دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، یہ اور بیمار ہو جائے گا، اس کو آئس کریم دینا اس سے محبت نہیں ہے، دشمنی ہے۔ ایسا ہی ہے، ذرا بات میرے ساتھ رہیے گا۔ اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔ میں مانگ رہا ہوں یا اللہ روزی میں برکت دے، وہ نہیں دے رہا، میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے، وہ نہیں دے رہا، میں گر گڑا رہا ہوں یا اللہ کرائے کے مکان میں ہوں اپنا مکان دے دے، وہ نہیں دے رہا، اے مولا میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں، ویزے لگانا چاہتا ہوں، نہیں مل رہے ویزا۔ ارے کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جتنے ادھر بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون ہے جو یہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارے ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے سکھ قربان کر کے ہمیں سخی کرتی ہے، ساری رات ہمارے لیے جاگنے والی ہماری ماں ہے۔
تو جو ماں تکلیف نہیں دے سکتی وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھ لو، اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو وہی میرے لیے بہتر ہے. میرا کام نہیں ہو رہا نا، وہی میرے لیے بہتر ہے. جو اولاد کے تمنائی ہیں، نہیں مل رہی اولاد، یقین کر لو کہ میرے لیے اولاد بہتر نہیں. پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے مار کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کاش بچہ پیدا ہی نہ ہوتا، بیٹے نے مارا ہے مجھے، بیٹے نے گھر سے نکال دیا. ایسی اولاد نہیں دنیا میں. ان ماں باپ سے پوچھو، کیا پتا آپ کے مقدر میں ویسی ہی اولاد ہو. اور اللہ فرما رہا ہے، اللہ کریم ہے، ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں اولاد سے محروم رکھا. اے میرے بندوں، جب تمہیں ماں باپ پر یقین ہے کہ وہ برا فیصلہ نہیں کرتے تو اپنے خالق پر یقین کر لو. اب اگر یہ سوچ لو گے نا تو آپ کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے گی. اب آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے. دعا کریں گے، کام ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر، نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر. میرے لیے بہتر تھا نا، اللہ نے اس لیے نہیں کیا. یقین کر لو اپنے مالک پر. ایک بار میں افریقہ میں تھا، تنزانیہ میں. ایک بہت بڑے بزنس مین تھے. انہوں نے کہا میرا بہت بڑا ان کا کاروبار تھا. 7,000 گھر انہوں نے بنائے تھے، پورا سٹی بنایا. بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے. مجھے کہا تنزانیہ آئے، اب ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے اس پورے شہر کے اندر دعا کر دیں. میں نے کہا چلیں چلتے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی گاڑی میں. سنیے گا ذرا، میں اس بزنس مین سے ایک بات سیکھا ہوں اور میں بھولتا نہیں ہوں بات. تقریباً جب بھی میں نے یہ بیان کیا مجھے واقعہ خود ہی یاد آ جاتا ہے. تو ہم گئے اس کے ساتھ، ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ کنٹری. بڑا کام تھا ان کا. ہم گئے تو اتفاق تھا جو پل تھا اس شہر کو اور ان کے شہر کو ملانے والا، وہاں پہ ورک ہو رہا تھا، کام ہو رہا تھا. گاڑی رک گئی ہماری. وہ بڑا آدمی تھا، اس نے کئی لوگوں کو فون کیا، بھائی ہماری گاڑی کو نکلنے دیکھا. نہیں صاحب گاڑی نہیں نکل سکتی، پل پر کام ہو رہا ہے، ٹریفک کلوز. بہت کوشش کی اس نے، نہیں ہوا. ہم واپس آ گئے. جب ہم واپس آئے تو مجھے لگا کہ یار اس کو بیچارے کو دل چھوٹا ہو جاتا ہے نا انسان کا. بڑی محبت سے لے کر گیا اور لے ہی نہیں جا سکا. تو میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، اس میں کوئی خیر ہوگی، اللہ خیر کرے گا. میں ان کو تسلی دے رہا ہوں. یار اس بندے نے جو جملہ کہا نا، وہ کہتا ہے بھائی میری زندگی کا ایک دستور ہے، جب میرا کام ہو جاتا ہے نا تو میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نہیں ہوتا تو 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں شاکڈ ہو گیا. میں نے کہا آپ نے کیا قدر، دوبارہ کہیے. وہ بزنس مین ہے، مولوی، کوئی عالم دین نہیں تھے، لیکن مجھے سکھا گیا وہ بندہ. میں نے کہا دوبارہ کہیے. وہ کہتا ہے جب میرا کام ہو جاتا ہے نا میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے نہیں کس نے کیا، کام نہیں ہوا تو کس کی مرضی سے ہوا، ہم دونوں کا جانا وہاں ٹھیک ہی نہیں تھا. جب ہی روڈ بند ہو گیا، اللہ نے جو کیا میرے مالک نے بہتر کیا. میں نے کہا یار آپ کمال کی شخصیت ہو. میں اتنا خوش ہوا اس بندے سے. یہ فارمولہ یاد کر لو، لائف پرسکون ہو جائے گی. جو مانگو مل جائے یا اللہ تیری مہربانی، جو نہ ملا یا اللہ پھر بھی تیری مہربانی. تو میرے ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، بہتر تھا جبھی تو نہیں دیا. اچھا اب دعا کے کچھ آداب بھی سن لیں. دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب حرام روزی بھی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. بندہ حرام بھی کھا رہا ہے، سود کا کام بھی کر رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بول کر روزی بھی کما رہا ہے، کہتا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، بڑا رو رہا تھا، بڑا گر گڑا رہا تھا، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے. حضرت موسیٰ نے دیکھا، اللہ سے عرض کی مولا تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. اس کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے، اس جو لباس پہنا یہ حرام ہے. سوچئے اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے، مگر حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اپنی روزی پاکیزہ کرو. آپ میں سارے چاہتے ہیں نا مستجاب الدعوات بن جائیں. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں. سب چاہتے ہو نا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیارے آقا سے سوال کیا، کیا بیوٹیفل کوسچن کر لیا، ہمارے کام سیدھا ہو گیا. آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، I want to be a مستجاب الدعوات. نبی پاک نے کوئی لمبا چوڑا، آپ کو تو پورا سلیبس دیا جاتا ہے نا، پی ایچ ڈی کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو، ایم بی بی ایس کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو، لیکن مستجاب الدعوات تو کمال ہو گیا نا. اس سے بڑی ڈگری ہے کوئی؟ جو دعا مانگو وہ مل جائے. کوئی بڑا سلیبس نہیں دیا نبی پاک نے، اتنے سال روزے رکھو، اتنی تلاوت کرو، اتنے سجدے کرو، اتنے طواف کرو. سنو ایک لائن میں میرے آقا نے جواب دے دیا. فرمایا اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. That's it. غذا پاکیزہ ہو، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک اور بڑی اہم بات جو مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دعا کے اندر فوکس نہیں کرتے. یاد رکھیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، یاد رکھیے گا. مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے وقت آمین، ابھی ادھر دیکھ رہے ہیں آمین آمین آمین، بات اللہ سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے.
اس کو میں آپ کی اگزامپل دیتا ہوں. آپ میں سے کئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے, پروفیسر بیٹھے ہوں گے, سیٹھ بیٹھے ہوں گے, والد بیٹھے ہوں گے. آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا ماتحت آپ کے سامنے بیٹھا, آپ اس کو بڑا کوئی بات سمجھا رہے ہیں, بیٹا دیکھو یوں کرنا یوں کرنا. وہ کبھی ادھر دیکھے, کبھی ادھر دیکھے, کبھی موبائل نکال لے. کیسا لگے گا آپ کو؟ کمال ہے یار, میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے. توجہ سے سنو. آپ کو برا لگتا ہے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ سنے. تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دھیان کہیں اور ہے, کدھر سے دعا قبول ہوگی؟ یہ بے ادبی ہے. بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو بس فوکس, پتا چلے میں کس کے دربار میں ہوں. آنکھیں جھکی ہوں, ادب سے بندہ بیٹھے وضو کر کے, ہیں اس کا خیال مالک کے دربار کی طرف ہو کہ غلام ایک مجرم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے, بھکاری بن کر حاضر ہوا. پھر دیکھیں کیسے عطا ملتی ہے. ایک اور مسٹیک, دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب, اور وہ ہے یقین. ایک بڑا پرابلم یہ ہے, بندہ کہتا ہے یار چلو مانگ لیتے ہیں, باقی ہوتی نہیں اپنی دعا قبول. ایک واقعہ مجھے یاد آیا. ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی, بڑا زبردست قحط. گاؤں والوں نے طے کیا چلو مل کر ذرا دعا کرتے ہیں, نماز استسقاء وغیرہ پڑھتے ہیں. گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے, ہزاروں کا مجمع. کئی سالوں سے اس گاؤں میں بارش ہی نہیں ہوئی, پتے پتے کو, بوند بوند کو لوگ ترس رہے, قحط. ایک نوجوان, ایک ینگسٹر آیا, ہاتھ میں اس کی چھتری ہے. سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ اللہ کے بندے, کئی سالوں سے ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا, تم چھتری لے کر آئے ہو. اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا کہ جس سے مانگنے آئے ہیں وہی تو برسانے والا ہے. اب اگر اس نے برسا دی تو کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اب ہوا یہی. کتاب میں لکھا سب نے دعا مانگی, نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. سارا گاؤں بھیگتے ہوئے گیا, نوجوان چھتری کے نیچے چلتا ہوا جا رہا ہے. یقین ہوگا تو کام ہوگا. دعا پر یقین نہیں, تو اللہ پر یقین نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ یہ تو چند میں نے آداب بیان کر دیے. اب میں دو بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے نا ماں باپ کی, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار کام نہیں ہو سکتا, میرا بڑا ٹپیکل ہے, میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں, میرے مسائل بہت ہیں, یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا, میں اتنے بڑے قرضے میں آ گیا ہوں کہ وہ قرضہ کیسے اترے گا؟ میں ساری زندگی نوکری کرتا رہوں, قرضہ تو نہیں اترنا, میری یہ بیماری ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہی نہیں ہوگی. یہاں آ کر ہمارا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے, ہم اللہ سے بھروسہ اٹھا لیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتا. آج ایک بات سیکھ کر جانا, جو پرابلم آپ کے سامنے بہت بڑا ہے نا وہ آپ کے لیے بڑا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا مالک جب چاہے جیسے چاہے حکم فرمائے اور مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں. ایک آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں چونٹیاں چلتی ہیں, بازوں کا چونٹیاں ہوتی ہیں نا. اب چونٹی جا رہی ہے, آپ اس کے سامنے سیب رکھ دیں. اب چونٹی کی طرف رہ کر سوچیں, چونٹی دیکھے گی اتنی بڑی چیز سیب, چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ ہے, چونٹی ہٹا سکتی ہے اس کو؟ نہیں. وہ کیا کرے گی؟ کھڑی رہے گی یا تو راستہ بدل دے گی, یار اتنی بڑی چیز سامنے آ گئی میں تو کچھ نہیں کر سکتی. وہی سیب آپ واپس اٹھا کے جیب میں رکھ لیں, چونٹی کا راستہ کلیئر. بات سمجھ رہے میری؟ سیب چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ. آپ کے لیے کیا ہے؟ سیب. آپ نے اٹھایا واپس جیب میں رکھ لیا, چونٹی کے سامنے سے پہاڑ ہٹ گیا. جو پرابلم میرے اور آپ کے سامنے ہے نا, میرے لیے پہاڑ ہے, آپ کے لیے پہاڑ ہے. آپ کو لگتا ہے سالو ہی نہیں ہو سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ جب چاہے جیسے چاہے, منٹوں میں, منٹ بھی زیادہ ہیں, سیکنڈوں میں پرابلم سالو کرتا ہے. دل سے دعا مانگو. اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا, ایک ڈاکٹر کا بڑا ہی زبردست واقعہ, میں نے کتاب میں پڑھا. ڈاکٹر احمد اس شخص کا نام تھا. ایک کنٹری میں وہ بڑا زبردست ڈاکٹر تھا اور ون آف دا بگیسٹ ڈاکٹر آف دیٹ کنٹری. حکومت نے پلان کیا کہ اس ڈاکٹر کو کنٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ دینا ہے, سب سے بڑا انعام. ایک سیمینار مقرر کیا گیا, اس کو ایز اے اسپیشل گیسٹ مہمان خصوصی بلایا گیا. کہا دنیا بھر سے لوگ بلائیں گے, پاکستان کے یا اس ملک کے بڑے لوگ آئیں گے, آپ کو گفٹ دیا جائے گا, آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب بڑے خوش کہ میرے اعزاز میں اتنی بڑی تقریب. مثال دیتا ہوں, ان کی منڈے کو تقریب تھی, سنڈے کو انہوں نے فلائٹ بک کر لی کیپٹل جانے کے لیے, دارالحکومت میں جانے کے لیے. سنڈے کو جب فلائٹ ٹیک آف ہوتی ہے, بڑے خوش ہیں ڈاکٹر صاحب کے لائف ٹائم ایک ایسا ایوارڈ مجھے ملنے والا ہے جو پوری زندگی میں نہیں ملا مجھے. فلائٹ ٹیک آف ہوئی اور جہاز جو ہے وہ جیسے ہی ٹیک آف ہوا تھوڑی دیر بعد موسم خراب ہو گیا. جہاز میں بڑے ہچکولے آنے لگے, بڑی گھبراہٹ ان کو ہو گئی. ایسا لگا کہ جہاز کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے. کیپٹن نے اعلان کیا کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی ہے, موسم بھی بڑا خراب ہے, ہمیں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر جہاز اتارنا پڑے گا. اس جہاز کو ایک چھوٹے ایئرپورٹ پر خیریت سے لینڈ کروایا گیا. سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا. ڈاکٹر صاحب پریشان تھے کہ مجھے آج کسی صورت بھی کیپٹل دارالحکومت پہنچنا ہے, کل ایوارڈ میرے لیے ہے, ساری دنیا آنی ہے اور میں نہیں پہنچ سکا. ڈاکٹر صاحب ویٹ کرتے رہے کہ اب کب اڑے گا.
ایئرپورٹ کے عملے نے کہا کہ حضور آج جہاز نہیں اڑ سکتا، یہ جہاز میں ایسی خرابی ہے، ہمارا ایئرپورٹ بھی بہت چھوٹا ہے، ہمارے یہاں کوئی ٹیکنیکل اسٹاف نہیں ہے، یہ کل ہو سکے گا۔ ڈاکٹر صاحب کہے میں مر جاؤں گا، بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا، مجھے کل بہت بڑا ایوارڈ ملنا ہے، مجھے کیپٹل پہنچنا ضروری ہے۔ کہ دیکھیں اگر آپ نے واقعی وہاں پہنچنا ہے نا تو اس کا آسان حل یہ ہے، آپ گاڑی کرائے پہ لیں، جہاں جانا ہے وہ 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آپ رات تک پہنچ جائیں گے، آپ جہاز کا انتظار نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب کو مشورہ سمجھ آیا، رینٹ کار لی، گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کی۔ سارے راستے میں بارش، بجلی چمک رہی ہے، اکیلا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچانک اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، راستہ پہلی بار تھا، وہ کسی ان نون راستے پر چڑھ گیا، موٹر وے سے اتر کر کسی چھوٹے راستے پہ چلا گیا۔ چلتے 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 بارش زبردست، بھوک زیادہ لگی، ڈاکٹر کو احساس ہو گیا کہ میں غلط راستے پر آ گیا ہوں۔ اب بارش بھی اتنی، بھوک سے برا حال، دیکھا ایک چھوٹا سا گھر، اس میں بلب جل رہا تھا۔ اس ڈاکٹر نے گاڑی وہاں پارک کی، دروازہ نوک کیا، ایک بوڑھی خاتون باہر نکلی۔ کہا بیٹا کون ہو؟ کہا ماں جی راستہ بھول گیا ہوں، بارش بہت ہے۔ کہا بیٹا اندر آ جاؤ۔ اس خاتون نے جو گھر میں کھانا بنا تھا ڈاکٹر کو پیش کیا۔ ڈاکٹر احمد کو بھوک بڑی لگی تھی، کھانا کھا لیا۔ اب اس بوڑھی ماں کے پیچھے ڈاکٹر نے دیکھا ایک جوان بیٹا بستر پر لیٹا ہے۔ کہا ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا پوتا ہے، شدید بیمار ہے، میں غریب عورت ہوں مگر میرے پوتے کو جو میری زندگی کا سہارا، ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے، ہمارے گاؤں میں نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج پاکستان میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہی کر سکتا ہے۔ بیٹا ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنے اس معذور بیٹے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں، تم مجھے مسافر لگتے ہو، ذرا تم بھی دعا کر دو میرے بیٹے کا علاج ہو جائے۔ ڈاکٹر احمد دسترخوان پر بیٹھ کر رونے لگا، کہتا ہے ماں جی میرے جہاز کا خراب ہونا، چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا، میری گاڑی کا راستہ بھولنا اور آپ ہی کے دروازے پر آ کر کھڑے ہونا، یہ فقط آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں، آج آپ کے گھر میں آ گیا ہوں، میں آپ کے بیٹے کا علاج کروں گا۔ یہ ہے دعا۔ اور آخری بات آج کے بیان کی کہ کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا۔ دعا اثر رکھتی ہے نا تو بد دعا بھی اثر رکھتی ہے۔ ہائے جو ہوتی ہے نا دل سے نکلتی ہے، وہ برباد کر دیتی ہے انسان کو۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یار میرا چلتا کاروبار خراب ہو رہا ہے، میری زندگی میں پرابلم شروع ہو گئی ہیں، میرے گھر میں بڑی خوشیاں تھیں، آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، فوراً چیک کرو کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کسی کی ہائے تو نہیں لی۔ ایک بار میں نے ایک واقعہ، اسی کتاب میں یہ واقعہ بھی پڑھا کہ ایک مچھیرا تھا اور ایک پولیس والا کوتوال اس مچھلی بازار میں گیا اور اس نے دیکھا بڑی تازہ مچھلی مچھیرا بیچ رہا ہے۔ کہا کتنے کی ہے دکھاؤ ذرا۔ اس نے کہا صاحب اتنے 100 روپے کی ہے۔ کہا کبھی ہم نے کسی کو پیسے دیے؟ مچھلی چھینی اور چلا گیا۔ وہ غریب مچھیرا بڑی چیخیں ماری کہ بھائی میری روزی ہے، میں نے آج بچوں کے لیے کھانا لے کر جانا ہے، مگر اس پولیس والے نے نہیں سننا تھا، وہ اس مچھلی کو لے کر چلا گیا۔ مچھلی اتنی فریش تھی کہ وہ پھڑک رہی تھی۔ اسی پھڑکنے کے دوران اس مچھلی نے اس پولیس والے کے انگوٹھے پہ کاٹ لیا۔ نارمل سا تھا معاملہ تھا۔ گھر آ گیا، گھر آیا، بیوی کو کہا مچھلی پکاؤ، فریش فش لایا ہوں، مگر تھوڑی دیر بعد انگوٹھے میں درد شروع ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں انفیکشن کس کو کہتے ہیں، چیزوں کا خراب ہونا کس کو کہتے ہیں۔ اس کے انگوٹھے میں شدید پین شروع ہو گیا، بہت درد۔ کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے دوست ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے پاس گیا، کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ انگوٹھے میں کیا ہو گیا ہے، بہت لال ہو گیا، بہت درد ہو رہا ہے۔ کہا اس میں زہر پھیل گیا ہے، ابھی ڈیسائیڈ کرو ورنہ یہ انگوٹھا نہیں کاٹو گے تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ کہا اچھا، ہاں۔ انگوٹھا کٹوایا، گھر آیا، بڑا افسردہ کہ انگوٹھا ہی کٹ گیا۔ ابھی دسترخوان پر بیٹھا تو ہتھیلی میں درد شروع ہو گیا، ہتھیلی لال ہونا شروع ہو گئی، بڑی بڑی تکلیف۔ پھر گیا ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا انگوٹھا کٹوا دو، ہتھیلی بچ جائے گی، ہتھیلی بھی لال ہو گئی۔ کہ بیٹا اس میں بھی انفیکشن ہو گیا ہے، فوری فیصلہ کرو، میری عقل کام نہیں کر رہی، ورنہ ایسا نہ ہو تمہارا پورا بازو کاٹنا پڑے۔ مرتا کیا نہ کرتا، ہتھیلی کٹوائی۔ پھر گھر آیا، پٹی بندی ہوئی ہاتھ پہ، آنکھوں میں آنسو ہیں، تڑپ کے لیٹا، لیکن رات چین سے نیند نہ آئی، ہاتھ میں درد ہونا شروع ہو گیا، پورا ہاتھ لال ہو گیا، پریشان۔ ڈاکٹر کے پاس جانے والا تھا، اس کا ایک دوست بڑا سمجھدار تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ شام انگوٹھا کٹوایا، پھر ہتھیلی کٹوائی، اب ہاتھ کے لیے تڑپ رہا ہے۔ کہہ رہے ایک بات بتاؤ، آج تمہارے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے کیا؟ تم نے کوئی کام کیا ہے؟ کہتا ہاں، میں ایک غریب مچھیرے سے مچھلی چھین کر آیا ہوں۔ وہ روتا رہا، میں اس کا جواب میں نے نہیں دیا۔ وہ دوست بڑا سمجھدار تھا، کہا جلدی کرو اس مچھیرے سے معافی مانگو ورنہ ایک ایک کر کے پورا جسم کٹ جائے گا۔
रातों रात दोनों दोस्त भागे, उस मछेरे का घर ढूंढा, आधी रात को उसके घर पहुंचे और उस पुलिस वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि देखो मेरा हाथ कट गया है, मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दो। और मज़े की बात यह है, गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है, जुल्म भी हुआ था फिर भी उसने कहा जा मैंने तुझे माफ़ किया। उस दोस्त बड़ा समझदार था, उसने मछेरे को पकड़ लिया। कहा एक बात तो बताओ, जब ये तुमसे मछली छीन कर गया तुमने कुछ कहा था क्या? कहते हाँ मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी। कहा या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, ये बंदा मुझ पर जुल्म करके मेरे बच्चों की रोज़ी ले गया है, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ए अल्लाह मेरा बदला तूने लेना है, ए अल्लाह मेरा बदला तेरे जिम्मे है, अब तू अपनी कुदरत से मेरा बदला लीजिए। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखना, हाय ना लेना किसी की, तकब्बुर न करना कि मैं बड़ा कर्रो-फर वाला हूं, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं प्रोफेसर, मैं सेठ। आज आप कुछ भी हैं, ये अल्लाह ने आपको दिया है। एक हाय लग गई ना, अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ पहुंचा दी और उसने हाथ उठा दिए। ये दुआ बड़ी कमाल की चीज है, तूफान टाल भी देती है और बर्बाद भी कर देती है। बर्बादी से बचना है, लोगों की दुआएं लीजिए। जिंदगी में ऐसे काम करना मीठे इस्लामी भाइयों कि मेरी गैर मौजूदगी में भी लोग दुआ दें कि क्या बंदा है, क्या मिलता है, क्या अखलाक है। ऐसा ना करना कि किसी से मिलकर जाओ तो जाने के बाद लोग कहे इतना गुरूर, इतना तकब्बुर, मुझे जलील करके गया। आज मुलाजिम को हम जलील कर देते हैं, आज बीवी बच्चों के सामने गालियां निकालते हैं, आज लोग हमसे डरते हैं। याद रखो ये इज्जत नहीं है। आज आपका, अगर मैं जो प्रोफेसर बैठे उनसे कहना चाहता हूं, आप टीचर हैं और आपके स्टूडेंट आपका अदब करते हैं, ये अदब है या डर है? चेक कीजिए। आपके सामने जो अदब करे और पीछे गालियां दे, वो अदब नहीं, वो इज्जत नहीं। इज्जत यह है कि मैं सामने ना भी हूं तो लोग कहें कि कमाल का आदमी है। अल्लाह इसकी खैर फरमाए। काश मैं ऐसी जिंदगी गुजारने में कामयाब हो जाऊं, आप गुजारने में कामयाब हो जाएं कि जब दुनिया से जाए ना तो लोग हाथ उठाकर दुआ करें, मगफिरत की दुआ करें, हमारे अच्छे काम उन्हें याद आए। लोगों के दिलों में नफरत ना डालो। आज किसी पर जुल्म करके, रोब जमाकर, उसको धौंस में लेकर हम अपना काम तो निकाल लेते हैं, मगर याद रखना वो भी बंदा रब का है, अल्लाह का बंदा है, नबी पाक का उम्मती है, उसका भी कनेक्शन है। और अगर तड़प कर उसने दुआ कर दी ना तो हमारी बर्बादी कोई नहीं रोक सकेगा। अगर मेरा कोई भाई ऐसा बैठा है ना जो देख रहा है कि यार कारोबार डाउन हो रहा है, फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, सेहत गड़बड़ हो रही है, कुछ चीजें बिखरती महसूस हो रही हैं, फौरन अलर्ट हो जाएं, चेक करें मुलाजमीन से जुल्म तो नहीं हो रहा, पड़ोसियों को तकलीफ तो नहीं हो रही, बीवी बच्चे तो परेशान नहीं, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, खाला मामू चाचा बहुत परेशान है लोगों से। हम समझते हैं हम सब ठीक है, नहीं, सब ठीक नहीं है, दिल तोड़े हुए हैं, जलील किया हुआ है हमने, दुनिया को बांटते हैं, अपनों को परेशान किया हुआ है। जो शरीयत सिखाती है कि सबसे ज्यादा हक है हमारे माँ बाप का हम पर, फिर हमारे घर वालों का, फिर हमारे रिश्तेदारों का। सारी दुनिया खुश है और रिश्तेदार परेशान है हमसे। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज के इस मुख्तसर बयान में मैंने 2-3 एस्पेक्ट आपके सामने रखे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ दुआ, कितनी जरूरी है दुआ, कितनी बरकत वाली चीज है दुआ। घबराओ नहीं, मांगो अल्लाह से, डरो नहीं, कंजूसी नहीं करो, अदब से मांगो, फोकस के साथ मांगो, यकीन के साथ मांगो, जितना मांगना है मांगो। और दूसरी बात, हराम से बचना है ताकि दुआएं कबूल हो, और ना मिले तो शिकवा नहीं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और आखिरी बात, हाय नहीं लेनी, तकलीफ नहीं पहुंचानी। अल्लाह ताला मुझे और आपको मुसलमानों का खैर खा बना दे, मुसलमानों के दिलों में खुशी दाखिल करने वाला बना है। और यही दावत इस्लामी का मैसेज है। हम मिलाद मनाने जमा हुए हैं, नबी पाक के गोया मिलाद का महीना आ गया। क्या किया मेरे आका ने सारी जिंदगी? मोहब्बतें, प्यार, नरमी, शफकत, जानवरों के साथ अच्छा सलूक। अल्लाह के हबीब जानवरों पर जुल्म करने से मना करते, आज हम इंसानों पर जुल्म कर रहे हैं, आज लोगों पर लड़ाइयां कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। एक गलती माफ करने के लिए बंदा तैयार नहीं होता, कहता नहीं जनाब ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, इसने मुझे कैसे गाली निकाली, जानता नहीं मैं कौन हूं। भूल गए सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने खूह के प्यासों को कबाएं दी। हैं मेरे आका वो हैं जो गालियां सुनकर दुआएं देते, और हम कहते हैं नबी का उम्मती हूं, गुलाम हूं। कैसे गुलाम हो? लड़ाई झगड़े के लिए हर वक्त तैयार रहते हो। नहीं छोड़ूंगा, बदला लूंगा। खानदानी दुश्मनियां चल रही हैं, कई नस्लों से दुश्मनियां चल रही हैं। अल्लाह के बंदों क्या हो गया है? हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिन्होंने कातिलाना हमला किया, अल्लाह के हबीब ने उन्हें भी माफ फरमा दिया, और हम माफ करने के लिए तैयार नहीं है। एक आखिरी रिवायत सुन लो, काश दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है, जो माफ नहीं करता उसे माफ नहीं किया जाएगा, और जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। मर्जी आपकी, ना करें माफ, करें दुश्मनियां,
क़यामत के दिन तैयार रहना, फिर हमें भी माफ़ नहीं किया जाएगा। बंदों को माफ़ करो, दरगुजर करो और अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह मैं बंदा हूँ, मैंने तेरी रज़ा के लिए बंदे माफ़ कर दिए, तू तो खालिक है, तो मुझे माफ़ फरमा। शब कदर की दुआ याद है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। माना तो समझो क्या प्यारी दुआ है, अल्लाह तू करीम है, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ कर दे। हैं अल्लाह को अर्ज कर रहे, अल्लाह तू माफ़ी को पसंद करता है, खुद माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं है, ना मुलाजिम को, ना बीवी को, ना सास को, ना बहू को, लड़ाई झगड़े लगे हुए सबके। आज एक नीयत कर लो, है मुसलमानों, आका के गुलामों, आज तक मुझे किसी ने भी सताया, दिल दुखाया, मैंने उसको माफ़ किया। कह दो मैंने माफ़ किया, दुश्मनियाँ ख़त्म। आगे बढ़कर खुद माफ़ी मांग लो। आपको लगेगा यार गलती तो उसने की थी, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, वो माफ़ी मांगे। यही तो प्रॉब्लम है। दो दोस्त, दो रिश्तेदार, दो भाई 5-5, 10-10 साल से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, किस वजह से? वो माफ़ी मांगे। एक सॉरी ने दो दोस्तों को घर पे बिठाया हुआ है, मियाँ बीवी अलग बैठे हुए, रिश्तेदार दूर है, क्यों? वो पहले माफ़ी मांग ले, बस मैं माफ़ी मांग लूंगा, मैं माफ़ कर दूंगा। अरे आप आगे बढ़ के माफ़ी मांग लो ना। हमारी मेमनी में एक जुमला कहा जाता है, जो नमी हो वो अल्लाह के गमी हो, जो झुक जाता है वो अल्लाह को पसंद आ जाता है। आप आगे बढ़ जाओ, आप फ़ोन कर दो आज, ए मेरे भाई कई साल हो गए आप नाराज़ हैं, जो भी मुझसे गलती हुई अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दो, मैं आपके घर मिठाई का डब्बा लेकर आना चाहता हूँ। अरे जाओ यार, दोस्ती कर लो। ये रिश्तेदार, ये प्यार करने वाले दुनिया में वैसे ही थोड़े होते हैं, इन थोड़ों से ही हमने दुश्मनियाँ लगाई हुई हैं। थोड़ी लाइफ है, प्यार से गुजारो, मोहब्बत से गुजारो, ख़त्म कर दो दुश्मनियाँ, फिर देखो इंशाअल्लाह कैसे मोहब्बतें बढ़ती हैं।